يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله به والسراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا۔ پورا ہم نے اللہ سے ڈرا 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 کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 رکوعوں پہ لا دی جائے، 70 رکوعوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 ہوں۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار ہوں۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر، المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تو ان سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے، یہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ رب بادشاہ کو انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، خود میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سالوں میں پورا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جائے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تو مجھے پتا۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا
کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز. میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاست کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جگہ ہے نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جسے اللہ سامنے آ جاؤ گا. جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے چولی پھیلائی جاتی، وہ اللہ. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ. ایاک نستعین، تیری تجھ مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا وہ جی ساڑھے سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے. اس میں کیا تم مانگنے والے بن، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنے بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے. کہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہیں، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا. اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو. کیا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر ماں اہدنا الصراط المستقیم. پہلے کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے.
مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا۔ پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا۔ اثر میں آ گیا، مانگ۔ کیا مانگوں؟ کا مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ درختوں میں چپ ڈال دیا۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ۔ وہ اتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی، آجا۔ اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں۔ پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک۔ تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ۔ وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی، کھلا بھی ہو چوڑا بھی۔ تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا، تو بولے دی چگی دی گلیاں کر لا کرنا، نام ہے نا بولے دی چگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جاؤں، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم چڑا میڑا نہ سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ نائمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ نائمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کسی کافی پیو، کسی بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاندے۔ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ٹاپو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی دفعہ ہم جا رہے تھے، پریم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندارہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی، تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گئے، وہی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کچھ نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں ٹنٹائیں دھکالا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تیری کتاب تیری گردن میں ڈالوں گا، تیری فائل تیری گردن میں ڈالوں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کا ایک ایک پیپر تجھے کھول کے کھاؤں گا، پھر تجھے کہوں گا اقرا، پڑھ کتابت، اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تیرے اوپر گواہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی بنانے والے نے بنائی ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بناتا ہے۔ اسی نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، رفع السماوات، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلک دہاہا، اسی نے اس میں پہاڑ گاڑے، والجبال ارساہا، اسی نے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے اس کے اندر دریاؤں کا جال بچھایا، وسخر لکم الانہار، اور اسی نے اس میں درختوں کا پھل پھولوں کا نظام چلایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اسی نے بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان مسخر کر کے کھڑا کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی نے اس میں سے پانی کو برسایا عجب انوکھے انداز میں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اسی نے زمین کو پھاڑا انوکھے انداز میں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اسی اللہ نے اس میں سے پھل پھول غلے نکالے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، میرا رب کہتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو ٹھہرا کے دکھاؤ، کون ہے اللہ کے سوا یہاں رہنے کے قابل بنانے والا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے دریا چلانے والا تیرے رب کے سوا؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، کون ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑنے والا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کڑوے میٹھے پانی کو کون ہے تیرے رب کے سوا جدا کرنے والا؟ تو یہ سارا نظام، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ جانور کہاں سے آئے؟ کہ تیرے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ پرندے کہاں سے آئے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، یہ سب تیرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ پھل کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِعُ، یہ پک کیسے جاتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرا رب نکالتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، رنگ بھی دیتا ہے، مٹھاس بھی دیتا ہے، ذائقہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، کہ تیرا نام لکھ کے تیرے گھر تک بھی پہنچاتا ہے۔ وہ پھل پیدا ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں، نام لکھا ہوا ہے گلستان کالونی میں مولی شاہد کا، وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اس کے جب تک منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک فرشتہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے میرے رب کا رب العالمین ہونا، رب العالمین ہونا۔ یہ کائنات میرے رب کی بچھائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے۔ میں اور آپ آتے ہیں، جاتے ہیں، اس آنے کا مقصد امتحان ہے۔ لیبلوکم، امتحان ہے، لنبلوہم، امتحان ہے، لیبلوہم، لیبلوکم، لیبلوہم، لنبلوہم، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پیپر ہو رہا ہے، ہر آدمی پیپر دے رہا ہے، پیپر دے رہا ہے۔ یہ رزلٹ آؤٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، لکھو جو لکھنا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ یہاں کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، شرک بھی رہے گا، توحید بھی رہے، محبت بھی رہے، نفرت بھی رہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، مشرک بھی ہے، موحد بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، شربت پینے والا بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، حلال کھانے والا بھی ہے، ڈاکہ ڈالنے والا بھی ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا بھی ہے، باپرد خاتون بھی ہے اور بیچنے والی بھی ہے، راتوں کو اٹھ کے رونے والی ہیں اور راتوں کو اٹھ کے ناچنے والیاں بھی ہیں، راتوں کو آنسو بہانے والے نوجوان بھی ہیں، اور راتوں کو گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک پر ایمان کو بیچ دینے والے نوجوان بھی ہیں۔ یہاں سوداگر ہیں ایمان کے بھی، یہاں سوداگر ہیں عزت کے بھی، یہاں سوداگر ہیں ضمیر کے بھی، اور یہاں سوداگر ہیں اللہ کو لینے والے بھی، اللہ کے رسول کو لینے والے بھی، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے بھی رہیں گے، اللہ کے نام کو بیچنے والے بھی رہیں گے، دین کا مذاق اڑانے والے بھی رہیں گے،
دین پر کٹ مرنے والے بھی رہیں گے، رزق حلال میں سسک سسک کے مر جانے والے بھی رہیں گے، اور حرام سے بنگلے کوٹھیاں بنا کر ہواؤں میں اڑ کر سمندروں کا سینہ چیر کر اور دھرتی پہ ظالم متکبر بن کر زندہ رہنے والے بھی رہیں گے۔ میرے رب نے نظام بنایا ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یا کرو جو کرنا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کرنا ہے کرو، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ایک امتحان ہے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کون کرتا ہے، اپنی آخرت کون بناتا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو کون برباد کرتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ لَوْنَ وَالسُّوءِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ وہ اونگ ہے اور نہ اندھیرا اجالا اسے کوئی چیز دکھا سکے، چھپا سکے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، جن کا اجالا رات کا اندھیرا برابر ہے اس کے لیے، ماضی حال مستقبل برابر ہے اس کے لیے، تہ خاک اور تہ کے اوپر، سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، برابر ہے اللہ کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب برابر ہے اللہ کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، انسان کی سانس کی آواز کو سنتا ہے، قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کان میں کی جانے والی سرگوشیوں کو سنتا ہے، دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہے، ظالم کو غراتا بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو سسکتا بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب اس دن کے لیے ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ آیا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر دین مکمل۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس محبوب کی کتاب پر کتابیں ختم، اس محبوب کی شریعت پر شریعت ختم، اس محبوب کے دین پر دین ختم، اس محبوب کے نبوت پر نبوت ختم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ کی نبوت پہ نبوت کے انتہا، آپ کی رسالت پہ رسالت کے انتہا، آپ کی شریعت پہ شریعت مکمل، دین پر دین مکمل، کتاب پر کتاب مکمل۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، میرے رب کا بول مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب راستہ واضح ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سچائی کا راستہ، یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ ادھر چلو تو سامنے اللہ ہے، ادھر چلو تو سامنے شیطان ہے، ادھر چلو تو کربلائیں ہیں، ادھر چلو تو جام و ساغر ہے، گھنگرو کی چھنکار ہے، جام کی چھلک ہے، شہوتوں کے بازار گرم ہیں، ادھر چلو گے تو ریت کے ریگستان ہیں، اور بگولے ہیں، اور ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں ہیں، اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی زندگیاں ہیں، اور کھڈے ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن آگے اللہ کا مسکراتا چہرہ ہے کہ آؤ تو صحیح۔ اللہ پہ ایک نظر پڑے گی، سارے دکھ درد بھول جائیں گے۔ جہنم پہ ایک نظر پڑے گی، ساری دنیا کے عیش بھول جائیں گے۔ جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دنیا کے دکھ درد بھلا دے گا، جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا ساری دنیا کے عیش بھلا دے گا۔ میرے بھائیو، نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ دیکھو، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا۔ یہ بھی تعصب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال ہے۔ سورج جب اللہ نے بنایا تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا، جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا۔ جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو، دونوں ہی اللہ کے ہیں، تقسیم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ چاند کے گرد ہمیں کیوں گھمایا؟ کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے، جہاں 2 مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا، اس سے اور آگے جاؤ تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، اور 6 مہینے ڈوبتا نہیں ہے، تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے۔ یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا۔ میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سورج کے گم ہونے کے دن تھے،
سورج کے گم ہونے کے دن تو چاند چمک رہا تھا، چاند چمک رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں 6 مہینے سورج نکلتا نہیں، پھر 6 مہینے ڈوبتا نہیں، لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، کھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام صلاۃ بنا سکتا ہے، روزے کا بنا سکتا ہے، نماز کا بنا سکتا ہے، سورج سے نہیں بن سکتا۔ ہاں اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئی تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھڑی کوئی نہیں، تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے رات آ گئی، چاند ڈوبا دن آ گیا ہے، رات ہی لیکن دن آ گیا۔ تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا، چونکہ آپ للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے میں میرے نبی کا امتی موجود ہو اس کو نماز کا ٹائم کا پتہ ہو، اسے کیلنڈر کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، اس لیے چاند کے گرد گھمایا ہے۔ ہمارا نیا سال ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ تعصب کی بات ہے، وہ کافروں کا سال، یہ مسلمانوں کا سال۔ ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا۔ ہاں ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لیے گھمایا تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ کہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین، لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا، طے کیا کہ جیسے ایک رواج بن گیا سال نو کی تقریب منانا، وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو، مزید آنسو بہیں۔ دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے، 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال آنسوں سے خالی نہیں گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے۔ ایسا المناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ جو لکھی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے ذبح نہیں، اس میرے نبی کی نسل ذبح، نبی بھی راج دلارا، نبی بھی حبیب، نبی بھی لاڈلا، اور کیا لاڈ ہیں، کبھی پیار سے محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کہیں نذیر، کہیں بشیر، کہیں رحمت للعالمین، کہیں بشیر و نذیرہ۔ کیا کیا تو میرے رب نے محبوب کے نام رکھ دیے اور کیا کیا القاب رکھ دیے، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعامرو، تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ، امام راضی کا ایک ترجمہ، تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، وَقِيلِهِ، مجھے آپ کے بول کی قسم، آپ کے چہرے کی، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے حیات کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری دنیا سے کہ تم مجھے راضی کرو اور میں خود تیرا رب تجھے راضی کرو، تجھے راضی کروں گا۔ اس ہستی کو میں کیسے بیان کروں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا، اللہ کا محبوب دنیا انسانی کی تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ یہ دو ہستیاں ہماری تعریف سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہوش میں اور اٹھے، اور ایک جست میں بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے سیدھا عرش تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے، یا رسول اللہ آج کی زبان میرے کو ویزا کوئی نہیں اگودا ہے، آج کی زبان میرے کو ویزا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنا بھی آگے گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اور اوپر میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، عرش کے دروازے کھلے، عرش پر قدم رکھا کسی ہستی نے تو محمد مصطفیٰ ہے، نور کے پردے ہٹے کسی کے لیے تو محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آیا کسی کے تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو
سامنے کھڑا کر کے سلام پیش کیا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پردوں میں بات اور اپنے محبوب سے آمنے سامنے بات۔ کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو رحمت للعالمین بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو کل کائنات کا رسول بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے پکارا ہو یا ایھا المزمل تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے محبت سے پکارا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، یا ایھا المزمل۔ کسی کی امت کی تعریف کی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، والذین معہ صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ساری میرے نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہے۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب میرا وعدہ تیرا ہر صحابی جنت میں جائے۔ جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 اور ہر سال 1000 دینار گفٹ کرتا تھا۔ 1000 کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر لیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نے 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار ارب روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھوکا ساڈا کھاوے تو ساڈے کو سر چاوے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کی رسی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا ہے، 18,000 نکل جا میری مجلس کمبا، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کر دے ازارے، توبہ کرتے ہو میرے ساتھ، کہو یا اللہ میری کو، پھر کہو یا اللہ میری کو، پھر کہو یا اللہ میری کو۔ سچی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے۔ سبحان، میری تو مری کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے کوئی۔ میں نے مینچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی، ایک نوجوان آ گیا لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب نا معاف ہو، یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے جی، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے جی، میں نے بہت کیے ہیں۔ کہ یہ تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرا ہے کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے بغیر۔ ایک آدمی کہنے لگا جی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی بہت مالدار آدمی تھا، مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی، تو سانو رب کو اتنا ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے کہ اسی انہوں نے پتہ نہیں سارے نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوش نہیں دو بے، اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ اور یہ تبلیغ کا کام اس کی محنت ہے، اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو، واپس کر دو۔ نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے،
دل کو صاف کرو. کسی کا نفرت ہے دل کو صاف کرو. کسی سے بائیکاٹ کیا ہوگا ابھی جا کے اس سے مل لو, اس سے ملاقات کر لو اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل دل سے صاف ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا, معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کی توفیق بخشے. جتنا مجمع آئے ہو, اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا, ٹھیک ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دینا, جانبداری سے کام کرنا ہے. یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا. ہمارے قرآن میں قسمیں ہیں, قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن نے, آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی. اس وقت سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان. خیر سارا قرآن ہی عالی شان, لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں, پہلی قسم ہے فلا وربک, اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ مجھے آپ کے رب کی قسم, ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتا, اور وہ رضا دل سے ہو, اوپر اوپر سے نہ ہو. حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے. کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں, کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو, دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو, زبان بھی ساتھ دے رہی ہو, تب تمہارا ایمان مکمل ہے. فلا وربک, یہ اتنی خوبصورت قسم ہے. قسمیں تو بہت ہیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اس میں 11 قسمیں ہیں. والضحى واللیل اذا سجا, اس میں 2 قسمیں ہیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى, یہاں 3 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, اس میں 4 قسمیں ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, 5 قسمیں ہیں. اور والشمس وضحاها, اس میں 11 قسمیں. سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء, فلا وربک. کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم, خود ہی تو رب محمد ہے, اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں, ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو دونوں میں ایک ہی, خود ہی ہے. رب محمد آپ خود ہے. فلا ورب, مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ, کیا کمال ہے, کیا جمال ہے, کیا حسن ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم, کتنا پیار ہے اس میں. مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا, مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک, مجھے آپ کے خالق کی قسم, مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے. رب, رب جس میں ہے ہی محبت, پالنے والا, پالنے والا. اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی, اس لیے تم کو بھی ربک ان تلد الامۃ ربتہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے, اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق, فلا وربک, اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی ہے, قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو. مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتا دیں
ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے، وہ لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو، لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد طبق رہا، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی، بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ صرف اکیلا اطیع اللہ، پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نال ساتھ رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم، یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول، یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ، کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سب جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات پر ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے، تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک، اپنے سے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں، کہا جی کیا، کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو، اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا، ہاں خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہمیں کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ، میں کہا بہت اچھا، پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں، کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو، کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں، کہا بھائی تو مانگ تو صحیح، تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا نچے گی، ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، وہ تیل ہی نہیں تو راگا کیوں ناچے، تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے، کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو، اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا، یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے، 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں اپنے معاہدے سے، پھرو گے تو نہیں، سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے، نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوروں تینوں دے کے سے آپ نہ روٹی کی تھکا ہوں، یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا
یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ میں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کو پاگل ہوں؟ کہا ڈن، باغ تیرا، کھجور میری، فلا و رب، دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ابشر مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو باغ دے دیا، تو سن اپنے نبی کی زبان سے، کم من عدق رداخ ودار فیا لابی الدحدہ، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے، اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے، کہ جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں، میرے رب نے تیرے لیے بنا دیے۔ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے، باہر سے۔ ام الدحدہ، کھجوروں کے زمانے میں انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بچے اور بیوی باغ میں تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی، کہ باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا۔ حالانکہ وہ کہتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا رب حل بیع، بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے، کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے، کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے۔ تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا دا، حلیہ ہی بنا، وہ یہ محاور کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اللہ کے حوالے کر۔ اللہ اس پل پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما، کہ اللہ کو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ہدایت دی تھی۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل اتار لیں۔ پھر اپنے جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، حدیث یاد ہے، تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعے یہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے، اور مردوں کے لیے۔ اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں، عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی، اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی۔ ایک سیکنڈ، ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے، اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہو۔ آپ کی بیگم دوسرے بازار میں، اس سے وہاں کوئی شکل پسند آ گئی تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی اسی لمحے۔ اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جو تسی کتھوں آ گئے ہو، ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خاوند، شکل اللہ نے بدل دی، وہ کہ میری بیگم اللہ نے تصویر بدل، اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے، اور وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، کماک،
کأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون عربا اترابا کواعب. کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی کی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الجمیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین عندهم قاصرات الطرف اتراب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مكسورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پہلے اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی، پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شان ہوں گی. آپ مجھے پسند فرمائے تو میں آپ کے اندر ڈھل سکتی ہوں، میں یوں ہوگا ایسے. تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں گے. یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو اچھے لگو. میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا. تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، تو مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آیا. میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو. وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا. یہ بیمار ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے. کہ میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا، اس کے بعد تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا. وہ بھی چھوٹا تھا. آپ یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے کون، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں. ان کا ٹھیک ہے بھیج دو. اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا. تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا. تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے. تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمن و طاعتن، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے. صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائیوں سے قبول کرو. پھر اس ایمان کو تقویت پہنچانے اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان ملی. اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا. یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے. اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا. پھر قرہ اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا. کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان. پہلا مؤذن بلال بنا. پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی. دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا نا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی. میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی. اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے نا وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی. اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی. کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا. رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا. جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو اب سب کی گردن ایسے ہوں گی. کون
سب قیاس کر رہے کون کون کون. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے. بلال بلال. تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا. میری سواری کی لگام پکڑے وہ جائے گا. تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی. ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں نہیں. 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے. میرے مدرسے میں ایک بچہ اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا. صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا. میرے مدرسے کا بچہ ہے، صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ 1 مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے. 3 دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، پڑھنے کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی، تہجد کی نماز عطا فرمائی، اوابین کی نماز دی، اشراق کی نماز دی، چاشت کی نماز دی. نماز کے کتنے دروازے کھول دیے. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا، اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا، نہ ایسے مظلوم دیکھے، نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں دیکھی، نہ ایسے درندے دیکھے. تو سورج ڈھلا، نماز کا وقت ہوا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ، آپ نے زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. نماز پڑھنی ہے، امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہم جنگ نہیں روکیں گے، تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سے لیو، فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جنت کے پھول. پتہ نہیں کیا کیا تشبیہات دی ہیں میرے نبی نے. اب جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور پھر نماز نہیں چھوڑی. ان کو جنت کی بشارت تو ماں کے دودھ پیتے مل گئی تھی، کربلا کی وجہ سے نہیں ملی سرداری ان کو. وہ تو ان کے سر کا صحرا ہے الگ. ان کو سرداری جنت کے ملی ماں کا دودھ پیتے ہوئے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. نماز نہیں چھوڑی. میرے عزیزو نماز نہ چھوڑ. اللہ کا شکر ہے میں آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنا کالج کا دور یاد آ رہا ہے. ہمارے دور میں ایک نعیم الدین صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور وہ اکیلے ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا، اور کسی لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، کسی لڑکے سوا سے ایک نعیم الدین. اب ہر کالج میں جائے داڑھیوں والے بچے نظر آتے ہیں، ٹوپیوں والے بچے نظر آتے ہیں. کوئی لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایجوکیشن تھی. اب لمز جیسی یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں پورے برقعے میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں. جہاں برائی کا گراف اوپر گیا تو نیکی کا بھی اوپر گیا. جہاں برائی کا لیول اگر بڑھا ہے تو نیکی کا لیول بھی بڑا ہے. اتنا بڑا میری نسل کا مجمع اللہ کی بات سن رہا ہے، یہ اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا.